نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام اہل مدارس سے گزارش ہے، ایک تو یہ اہتمام کریں کہ ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، آج کل طلبہ اور طالبات کی آمد ہو رہی ہے مدارس میں، تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ طلبہ اور طالبات کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کہاں سے وسائل آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جتنا بوجھ بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں۔ گھر میں ایک بیوی آتی ہے، وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، ایک بچہ ایک بچی آتا ہے، وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ آپ پریشان تو ہم نے رہنا ہی ہے۔ ہمارے جامعہ میں جب 100 طلبہ ہوتے تھے اس وقت بھی پریشان تھے، جب 500 ہوئے پھر بھی پریشان تھے، 1000 ہوئے پھر بھی پریشان تھے۔ پریشان تو اللہ نے رکھنا ہے۔ جب ہم نے پریشان رہنا ہی ہے تو پھر زیادہ میں پریشان رہیں تاکہ دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے مدارس دینیہ سے کہ مدارس دینیہ اپنے ہاں ایک میڈیا سینٹر قائم کریں، مختلف ناموں سے، الشمس کے نام سے، القمر کے نام سے، الضحیٰ کے نام سے، مختلف ناموں سے قائم کریں، الطارق کے نام سے، النجم کے نام سے، اور اس میں علماء کے بیانات زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں۔ زیادہ کوشش تو کی جائے کہ بغیر تصویر کے ہوں، کہیں مجبوری ہو تو اور بات ہے، اور اس میں بیانات علماء کے رکھے جائیں۔ اور آج کل معاشرے میں جو لوگ مختلف اعتراضات کر رہے ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس سے یہ بھی گزارش ہے کہ صرف و نحو اور بلاغت اور معانی ان کے اسماق بھی ایسے رکھے جائیں جو عوام کو پڑھائے جائیں، تاکہ گھروں میں جو ہماری مستورات ہیں وہ گھر بیٹھے سبق پڑھ سکیں۔ بغیر تصویر کے ہوں گے تو آرام سے وہ پڑھ لیں گے، تصویر کے ساتھ ذرا مشکل ہوگا۔ نحو کے اسماق ہوں، صرف کے اسماق ہوں، بلاغت کے ہوں، اصول فقہ کے ہوں، تفسیر کے ہوں، حدیث کے ہوں، ان کو مدارس میں پڑھایا جائے تاکہ دنیا میں سارے کے سارے جہاں جہاں لوگ بیٹھیں وہاں بیٹھ کر پڑھ سکیں۔ اور افغان طالبان کو بھی یہ گزارش ہے ان سے بھی کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ اپنا شعبہ جو میڈیا کا ہے اس کو فعال کریں، اور زیادہ سے زیادہ زبانوں میں پوری دنیا میں دین کی اشاعت کو عام کریں، اور جو لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ طلباء کو اچھی تلاوتیں سکھائیں۔ آج کل ماشاءاللہ قرآن کی بڑی تلاوتیں مل جاتی ہیں، اور ان تلاوتوں کو لیں اور لے کر کمپیوٹر کے ذریعے سے ہر کلاس میں تلاوتیں زیادہ سے زیادہ سنائیں۔ جو اچھے قراء ہیں شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ ہیں، اور اس وقت کے جو عرب ائمہ حرم ہیں ان کی تلاوتیں ہیں، اذانیں سکھائی جائیں، اذانیں سنائی جائیں، اور اچھے بیانات بھی سنائے جائیں تاکہ طلباء کو بیان کرنا آئے۔ ہمارے جو علماء جن کے میسر ہیں بیانات، حضرت مولانا عبد المجید ندیم رحمہ اللہ، قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ اور علماء کے جن کے میسر ہوں، اور آج کل کے دور کے بھی جو علماء ہیں جن کے بیانات میسر ہیں وہ سنائے جائیں، اور طلباء کو بیانات زیادہ سے زیادہ سنائیں۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مجموعی اعتماد سے ماشاءاللہ اچھے بیانات ہوتے ہیں، وہ سنائیں، اور اچھے وہ اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی مفتی منیر احمد اخون جو مفتی اعظم امریکہ ہیں، ماشاءاللہ ان کے بیانات بھی اچھے ہیں مجموعی لحاظ سے، ان کو سنا جائے تو زیادہ سے زیادہ بیانات اچھے علماء کے بیانات سنائے جائیں تاکہ طلباء میں بیان کرنا بھی آئے، اور جو اشکالات اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینے بھی آئیں، تو طلباء کو یہ سکھائیں۔ اور مدارس سے یہ بھی گزارش ہے کہ ایسی کتابیں ترتیب علماء دیں جو آج کل نئے سے نئے اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اعتراضات کرتے، نعوذ باللہ، جن کے نزدیک صحابہ کرام پر بھی رد کر رہے ہیں۔ شیعہ تو پہلے ہی کرتے تھے، اب اور لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، مرزا محمد علی ہے، مفتی فضل ہمدرد ہے، اور بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں اور ان کو طلبہ اور طالبات کو پڑھایا جائے تاکہ جب یہ اپنے علاقوں میں جائیں تو یہ اعتراض کے جوابات بھی دے سکیں، ان کو بیان کرنا بھی آئے، ان کی تلاوت بھی اچھی ہو، ان کی حضر اچھی ہو، ان کی مشق اچھی ہو، ان کو اذان دینا آئے۔ تو یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امت مسلمہ کے مسائل اور مصائب کے لیے فکر، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔